میر سوار اپنے آفس میں مینیجر پر گرج برس رہا تھا جب اسے نینا کا میسج ملا۔ اس نے فوراً سے پیشتر اس کا میسج اوپن کیا۔ پلیز آج سے میری خاطر آپ ایپل کھانا چھوڑ دیں۔ وہ آپ سب نے سنا نہیں کہ این ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے۔ میر زوار شدید غصے کی حالت میں بھی اس کا میسج پڑھ کر بے ساختہ ہنس پڑا۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے میسج کا رپلائی کیا۔ مس نینا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کے قریب رہنے کی بہت چھوٹی سی مانگ ہے؟ میں تو بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ نینا اس کا میسج پڑھ کر حیران ہوئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ کافی دن سے اس کی طرف سے پیش قدمی کی منتظر تھی۔ اس نے پھر میسج رپلائی کیا، میرے قریب رہنے کے لیے نہ صرف ایپل جوس بلکہ ایپل سے بننے والے دوسرے کئی پسندیدہ ڈرنکس چھوڑنے کی قربانی بھی دینی ہوگی آپ کو۔ نینا کے جواب پر میر زوار کو حیرانگی ہوئی۔ وہ میر زوار کے کسی بھی کمنٹ یا ذو معنی جملے پر خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ وہ جھیپ جاتی تھی، مگر آج اتنی بے تکلفی پر میر کی حیرت فطری تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اسے کال ملائی۔ نین سائیں، آپ حکم کریں، ہم تو دنیا چھوڑ دینے کے لیے تیار ہیں۔ فیوریٹ ڈرنکس تو معمولی سی شرط ہے۔ میر زوار کو دوسری بار حیرت کا جھٹکا پہلی بیل پر کال اٹینڈ کر لینے پر لگا، کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ نینا اس کی کال اٹینڈ کر لے گی۔ نینا نے اپنی کھنکتی آواز میں اس پر جال پھینکا۔ میں نے ایسے بہت سے دعوے دار دیکھے ہیں جن کے دعوے محض الفاظ کی حد تک محدود رہتے ہیں۔ آزمائش شرط ہے، لیکن میر زوار نے اسے کہتے ہوئے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ لیکن کیا؟ لیکن آزمائش پر کھرے اترے تو انعام میں ہمیں ڈاکٹر ملے گا بھی یا بس الفاظ سے کام چلانا ہوگا؟ نینا کے مقابل بھی میر زوار تھا جو بڑے بڑے سرماؤں کو چت کر جاتا تھا۔ میر زوار کے سوال پر نینا چند ثانیے کے لیے خاموش رہ گئی۔ کیوں؟ آپ کو انعام میں ڈاکٹر ہی کیوں چاہیے؟ کچھ اور ملے تو چلے گا؟ نہیں، مجھے ڈاکٹر ہی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ڈاکٹر کے بغیر گزارا ناممکن لگنے لگا ہے۔ میر زوار نے اسے کہا۔ اچھا، اگر ڈاکٹر نہ ملے پھر؟ ڈاکٹر تو ملنا پڑے گا۔ میر کے لہجے میں یہ بات کہتے ہوئے ازلی ضد عود کر آئی۔ ایک پل کے لیے نینا کے ہاتھ میں فون کانپ گیا، مگر پھر وہ جلد ہی نارمل ہو گئی۔ اسے پہلے ہی قدم پر اپنی جیت یقینی لگی۔ اور پھر دوستو، کہانی کے اسی موڑ سے ہی نینا کے فریب اور میر زوار کے عشق کا آغاز ہوا۔ نینا شرط کو جیتنے کے لیے ہر وہ حربہ آزمانے لگی جس سے میر زوار پوری طرح اس کے قابو میں آ جائے، اور میر زوار اس کے فریب سے بے خبر پور پور اس کے عشق میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ پوری طرح سے میر زوار کے حواسوں پر چھا گئی تھی۔ اس کی صبح نینا کے نام سے شروع ہوتی تو رات کے آخری پہر تک ان کی باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چلتا رہتا۔ میں نے آپ سے کچھ کہا تھا، مگر شاید آپ نے میری بات کو سیریس نہیں لیا۔ زعیم شاہ اور معظم شاہ میٹنگ کے بعد گھر جا رہے تھے، اور زعیم شاہ نے موقع دیکھ کر دوبارہ سے تحریم کی شادی کا ذکر چھیڑا، کیونکہ جب تک تحریم کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک وہ کسی سے بھی اپنی اور اروما کے رشتے کی بات نہیں کر سکتا تھا۔ اور جس رات تحریم اس کے کمرے میں آئی تھی، اسی رات اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تحریم کی شادی سے پہلے کسی کو بھی اپنے
اور اروما کے متعلق نہیں بتائے گا، ورنہ تحریم غصے میں کچھ بھی غلط کر سکتی تھی۔ زعیم شاہ، تمہیں تحریم کی شادی کی اتنی جلدی بھی کیا ہے جو تم نے ہتھیلی پر سرسوں جما لی ہے؟ مکتوم شاہ نے کتنے مان سے تم دونوں کی شادی کی بات کی ہے، میں کس منہ سے اسے انکار کر دوں؟ اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں اس بچی سے آخر پرابلم کیا ہے۔ سائیں، اتنا تو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں جلدی شادی پر بضد ہوں تو اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہوگی جس کی وجہ سے میں اس سے شادی سے انکار کر رہا ہوں۔ زعیم شاہ نے خفگی سے ان سے کہا، شاہ میں نہیں سمجھ پا رہا، کیا ہی اچھا ہو اگر تم خود وہ وجہ بتا دو۔ نہیں، میں وجہ آپ کو نہیں بتا سکتا، مگر آپ اتنا سمجھ لیں کہ اگر میں تحریم کی شادی کو لے کر سیریس ہوں تو اس کے پیچھے ضرور کوئی ٹھوس جواز ہوگا۔ زعیم شاہ کسی صورت بھی انہیں تحریم کی حرکتوں کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ ایسا کرنے سے تحریم کا امیج ان کی نظروں میں خراب ہو جاتا۔ اس کی باتیں سن کر معظم شاہ کی پیشانی پر فکر کی لکیریں گہری ہو گئی تھی، کیونکہ وہ زعیم شاہ کو جانتے تھے کہ وہ کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھ کر مداخلت تبھی کرتا تھا جب وہ معاملہ بے حد گھمبیر ہو، مگر زعیم شاہ انہیں کچھ بتانے پر تیار نہیں تھا اور وہ خود بھی معاملے کی تہ تک پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ نینا، میں تمہیں پھر سے کہہ رہی ہوں، دیکھو یہ حرکت اچھی نہیں ہے، تم زوار بھائی کے ساتھ مذاق کر کے اچھا نہیں کر رہی، کیونکہ جب انہیں حقیقت کا پتہ چلے گا تو بہت نقصان ہوگا۔ اروما نے نینا کی باتیں سننے کے بعد اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ارے یار، کچھ نہیں ہوگا، بس کچھ دنوں کی تو بات ہے، پھر میں خود زوار کو سب کچھ بتا دوں گی اور مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ نہیں کریں گے۔ تم تو بہت ہی ڈرپوک ہو، بلا وجہ ہی ڈرتی رہتی ہو اور مجھے بھی ڈرانے کی کوشش کر رہی ہو۔ نینا نے منہ بگاڑ کر کہا، نینا میں تمہیں ڈرا نہیں رہی ہوں بلکہ سمجھا رہی ہوں، کیونکہ جس بات کو تم اتنا ہلکا لے رہی ہو حقیقتاً ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں تمہیں وارن کر رہی ہوں، زوار بھائی بہت بری طرح ری ایکٹ کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پھر پچھتانا پڑے۔ ڈونٹ وری رومی، میں سب سنبھال لوں گی، نینا لاپرواہی سے بولی۔ ارے دو بیوٹی کوئنز ایک ساتھ ماحول کو بھی چار چاند لگا رہی ہیں۔ میر ارحان دروازے میں سے بلند آواز سے ان سے بولا، تو وہ دونوں ہی اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ ارحان، تم یہاں کیسے؟ تم نے تو اپنے آنے کی اطلاع بھی نہیں دی۔ اروما صوفے سے اتر کر خوشگوار حیرت سے کہتی ارحان سے لپٹ گئی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ اطلاع دیتا تو کیا تم ایسے اچھل کر ملتی مجھ سے؟ ارحان، تم نے تو مجھے بھی نہیں بتایا، میرے ساتھ ہی آ جاتے، اتنی لمبی فلائٹ پر میں نے اکیلے سفر کیا۔ نینا بھی بڑھ کر اس سے ملی۔ ڈیئر کزنز، بس اچانک ہی اٹھ کر آ گیا ہوں یار، موم ڈیڈ بھی آنا چاہ رہے تھے مگر میں ان کے لیے بھی نہیں رک سکا۔ اور تم سناؤ نین، تمہارا دل تو لگ گیا ہے نا یہاں؟ ہر وقت تم پاکستان آنے کے لیے تڑپتی رہتی تھی۔ ارحان نے نینا کے سر پر چپت لگائی۔ ہاں، دل کی تو مت پوچھیں، اب سکون میں آ گیا ہے یہ، نینا مانی خیزی سے بولی۔ اروما سامنے سے آتی نگین کو دیکھ کر بآواز بلند بولی، اماں دیکھے نا کون آیا ہے۔ اروما کی آواز سے خوشی چھلک رہی تھی۔ ارحان کی پشت نگین کی طرف تھی تو انہوں نے عام سے انداز میں پوچھا، کون آیا ہے بیٹا؟ ارحان نے پلٹ کر ان کے سامنے آیا اور سر جھکا دیا۔ السلام علیکم تائی اماں۔ وعلیکم السلام ارحان بیٹا، تم اچانک کیسے آ گئے؟ خبر بھی نہیں کی؟ کیا حنین اور تانیہ بھی آئے ہیں؟ نگین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ نہیں، وہ نہیں آئے، مجھے بھی روک رہے تھے کہ حفصہ کے ایگزامز کے بعد سب ساتھ چلیں گے، مگر میرا موڈ بن چکا تھا اس لیے میں پہلے ہی آ گیا، ارحان نے تفصیلاً انہیں جواب دیا۔
یہ تو بہت اچھا کیا، لیکن آنے سے پہلے اطلاع تو دیتے تو کوئی تمہیں ایئرپورٹ لینے پہنچ جاتا۔ اچھا اب تم فریش ہو جاؤ، پھر میں کھانا لگوا دیتی ہوں۔ جی طیمہ ٹھیک ہے۔ اروما، میرا روم تو بند ہوگا نا؟ جی وہ بند ہے، میں اس کی صفائی کروا دیتی ہوں، اتنے میں آپ گیسٹ روم یا جاذب بھائی کا روم استعمال کر لیں۔ اروما نے جواب دیتے ہی ملازمہ کو بھی آواز لگائی۔ زوار، آپ کے نزدیک محبت کے کیا معنی ہیں؟ نینا اس کے شیریں لہجے کو دل میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں زوار سے سوال کیا۔ نین، تم مجھ سے محبت کے معنی پوچھ رہی ہو؟ تم سے پہلے تو عورت ذات ہی میرے لیے بے معنی شے تھی، اتنی بے معنی کہ میں اسے وقت گزاری یا دل بہلانے کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اس سے زیادہ لطف تو شراب سے دل لگانے میں ہے، مگر تم نے میری سوچ ہی بدل کر رکھ دی۔ عورت اگر نینا سائی کے روپ میں ہو تو روح کا مکین بن جاتی ہے۔ تم میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت دلچسپ کتاب کی مانند ہو۔ تمہیں جتنا پڑھتا اور سمجھتا ہوں اتنا ہی پرسکون ہو جاتا ہوں۔ بھائی میں تو مان گیا آپ کمال کی ڈاکٹر ہیں، مجھ جیسے لا علاج کا علاج کر دیا، اور اب مکمل صحت یابی کے لیے میری دوائی کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے۔ میر زوار اپنی خوبصورت آواز میں لفظوں کا جادو بکھیر رہا تھا۔ کون سی دوائی؟ نینا سانس روکے اس کے دل فریب لہجے میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک چونک پڑی۔ میرے دل کی دوائی، وہ بھی مسکراہٹ دبا کر بولا۔ یار شراب سے مجھے جنون کی حد تک عشق تھا، تم نے بے وفائی کرنے پر مجبور کر دیا، تو اب میری طلب کرنا بھی تمہارا فرض ہے۔ تم کیسی ڈاکٹر ہو یار، تمہارا مریض تڑپ رہا ہے اور تمہیں پرواہ ہی نہیں۔ کیسی طلب زوار؟ ایک تو کبھی کبھی آپ کی باتیں مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی۔ نینا بے تحاشا دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر تجسس سے بولی تو میر زوار کا کہا گونج اٹھا۔ میرا سائیں، فون پر ہی باتیں بناتی رہو گی یا دیدار بھی کرواؤ گی؟ کب سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے تم سے ملنا ہے۔ میر، میں کل ہی تو آئی تھی آپ کے گھر، ہم نے ڈنر بھی ساتھ کیا تھا، کیا آپ اتنی جلدی بھول گئے؟ نینا کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی تو وہ انجان بن کر بولی۔ نینا شاید آپ نے ٹھیک سے نہیں سنا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، جہاں صرف میں اور تم ہو، تیسرا کوئی نہ ہو۔ سب کے سامنے تو میں تمہیں جی بھر کے دیکھ بھی نہیں پاتا۔ میر زوار کے الفاظ سے اس کی دیوانگی چھلک رہی تھی۔ ٹھیک ہے پھر آپ ہی بتا دیں کب ملنا ہے۔ نینا بظاہر نارمل سے انداز میں بولی، مگر اندر سے میر زوار کی فرمائش پر بے حد پریشان ہو چکی تھی۔ کل شام میں کسی بھی وقت، جب بھی تم فری ہو مجھے کال کر دینا، اور یہ بتاؤ کہ کہاں ملو گی؟ میر زوار نے سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں دبائی۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کسی ہوٹل، ریسٹورنٹ یا پارک میں ملیں گے، اس لیے جگہ بھی آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، کیونکہ یہ جگہیں عاشقوں کے ملنے کے لیے نہیں ہیں، ہمیں تو ساحل سمندر یا بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں پر ملنا چاہیے، مگر شادی ہونے تک یہ بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے تم میرے خیابان شہباز والے بنگلو پر ملو۔ میر زوار شریر لہجے میں کہتے ہوئے فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ اور خیال رہے میں کل صرف آپ کے لیے کوئی بھی مصروفیات نہیں رکھوں گا، اس لیے آپ بھی برائے مہربانی کل شام بالکل فری رہنا، کیونکہ میں کوئی ایکسکیوز نہیں سنوں گا۔ میر زوار دو ٹوک لہجے میں نینا سے بولا۔ لیکن زوار، اس سے پہلے میری ایک شرط ہے، وہ مان لے تو آپ کی دوا کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ کسی خیال کے تحت نینا کی شربتی آنکھوں میں ایک شرارت کون دی۔
حکم کریں، آپ کی ہر شرط مجھے منظور ہے۔ میر زوار بھی مضبوط لہجے میں بولا۔ میری شرط یہ ہے کہ کل ہمارے ساتھ میر جاذب بھی وہاں موجود رہے گا۔ نینا مسکراتے ہوئے بولی، کیونکہ اسے تو اسی دن کا اسے انتظار تھا اور وہ یہ موقع مس نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے ہر حال میں اپنی شرط جیتنی تھی۔ کیا تمہیں مجھ پر ٹرسٹ نہیں ہے؟ میر زوار کا لہجہ یکدم ہی سرد ہو گیا تھا۔ ٹرسٹ ہے، کیوں نہیں ہے ٹرسٹ؟ آپ میرے لیے کوئی اجنبی یا غیر تو نہیں ہے؟ تو پھر ہم دونوں کی ملاقات میں میر جاذب کی موجودگی کا خیال کیوں کرایا تمہیں؟ میر کا انداز ہنوز سرد تھا۔ ایک تو آپ اس قدر سیریس کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں نے تو بس ایسے ہی کہہ دیا تھا، وہ بھی ہوگا تو وقت اچھا گزرے گا، نینا نے وضاحت کی۔ اچھا، تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ بور ہو جاؤ گی؟ اب میں نے ایسا بھی تو کچھ نہیں کہا، آپ بلا وجہ بات کو طول دے رہے ہیں۔ میری بات غور سے سنو نین، کبھی بھی میرے اور تمہارے درمیان کسی تیسرے کو لانے کی غلطی مت کرنا۔ میں ہمارے درمیان کسی تیسرے کی مداخلت ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ میر جاذب تو کیا، میرا سگا بھائی کیوں نہ ہوتا، اسے بھی ہماری پہلی ملاقات میں شامل ہونے کی اجازت نہ دیتا میں۔ کل ہونے والی ملاقات سراسر ہمارا ذاتی معاملہ تھی، اور تم نے میر جاذب کو درمیان میں لا کر اس پہلی ملاقات کا چارم ہی ختم کر دیا، اور اب بہتر ہوگا کہ ہم یہ پروگرام کسی اور دن پر رکھ لیں۔ میر زوار بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے تحمل سے فیصلہ کن انداز میں کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر گیا۔ کال بند ہونے پر نینا نے پیشانی پر ہاتھ مار کے خود کو بے اختیار کوسا۔ کیا میں نے کچھ زیادہ ہی جلد بازی سے کام لے لیا؟ یار نینا، تم بھی کتنی بے عقل ہو، بنتا ہوا کام بگاڑ کے رکھ دیا۔ رومی، میں خاص طور پر تم سے بات کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، ورنہ میرا اندر آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، زعیم شاہ نے دبی دبی آواز میں اروما سے کہا۔ وہ اروما کے گھر کے کوریڈور میں رک کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے پہنچنے پر اس کا ہاتھ تھام کر ٹیرس پر لے آیا۔ پلیز شاہ، جلدی بات کریں، اماں نے بلا لیا تو مصیبت ہو جائے گی۔ اروما بار بار دروازے کی طرف دیکھ کر خوف زدہ ہو رہی تھی۔ ایک تو تمہیں میرے سوا ساری دنیا کی فکر رہتی ہے، کبھی تو ریلیکس ہو کر مجھے بھی 2 گھڑی کا وقت دے دیا کرو۔ زعیم شاہ نے چڑھ کر اسے کہا۔ اچھا بولے نا، میں سن رہی ہوں، کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ وہ زعیم شاہ کے آف موڈ کو دیکھ کر دھیرے سے بولی۔ کیا تم نے ہمارے بارے میں نینا سے شیئر تو نہیں کیا کچھ بھی؟ میرا مطلب ہے کہ تم دونوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، شاید تم نے اسے کچھ بتایا ہو۔ شاہ نے جانچتی نگاہیں اس پر مرکوز کی۔ شاہ، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں بھلا اسے یہ بات کیسے بتا سکتی ہوں؟ وہ اس لیے کہ تم لڑکیاں انتہائی بے وقوف ہوتی ہو۔ خیر، تم نے اچھا کیا جو اسے نہیں بتایا، اور بتانا بھی مت جب تک میں نہ کہوں تم سے۔ کیوں شاہ؟ وہ اس لیے کہ فی الحال میں اماں سے بھی بات نہیں کر رہا، اور انہیں کہیں اور سے کسی اور سے ہمارے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ زعیم شاہ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بے حد آف موڈ میں بات کر رہا تھا۔ شاہ، آپ مجھے کافی دن سے پریشان لگ رہے ہیں، کوئی بات ہے تو پلیز مجھے بتائیں۔ روما نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر کے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس معاملے میں کسی وجہ سے تھوڑی بہت احتیاط برت رہا ہوں۔ زعیم شاہ نے پیار سے اروما کا رخسار چھو کر کہا۔ شاہ، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔
ارے یار پاگل ہو، ایسی کوئی بات ہی نہیں، بس نینا کی وجہ سے تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کی شادی سے پہلے میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اور پلیز تم غلط مت سوچو۔ زعیم شاہ اس کی پریشانی کے خیال سے بے چین ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اروما کے شانے پر بکھرے ریشمی بالوں کو چھوا۔ وہ کسی صورت بھی اروما کو تحریم کی اس رات والی حرکت کے بارے میں بتانا نہیں چاہتا تھا، تبھی اس کی تسلی کے لیے دانستہ جھوٹ بول رہا تھا۔ زوار سائیں، اب تو غصہ چھوڑ دیں، میں نے بس ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ جاذب کو بھی وہاں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو اعتراض تھا تو منع کر دیتے، اس میں ناراض ہونے والی کیا بات تھی؟ آپ نے تو مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ نینا اس طرح کے ڈھیر سارے ٹیکسٹ میسیجز اور کالز زوار شاہ کو کر چکی تھی، مگر میر زوار کی طرف سے ایک بھی جواب نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اس کی کال اٹینڈ کی گئی تھی۔ نینا کو اپنی ساری محنت بیکار نظر آ رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر انتظار کے بعد بے دلی سے موبائل ٹیبل پر پٹخا، مگر تبھی اس کے موبائل کی اسکرین پر میر زوار کا نام جگمگایا۔ ہیلو سائیں، یہ ناراضگی جتانے کا کون سا طریقہ ہے؟ انسان لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، شکوے شکایتیں کرتا ہے، مگر آپ نے تو چپ کا روزہ ہی رکھ لیا۔ نینا نے اس کی کال اٹینڈ کرتے ہی اسے بے نقط سنائی۔ میر زوار اس کی باتیں سن کر دیر تک ہنستا رہا۔ بس یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ وہ ہنسی روک کر گمبھیر آواز میں بولا۔ بس کچھ نہیں کہنا میں نے، نینا نے منہ بگاڑ کر کہا۔ ویل، میرا لڑنے جھگڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور شکوے شکایتیں تو میں اپنے رب سے بھی نہیں کرتا۔ میرے پاس ناراضگی ظاہر کرنے کا بس ایک ہی انداز ہے، اور وہ ہے خاموشی۔ میر زوار نے اسے صاف گوئی سے بتایا۔ لیکن میر، مجھے خاموشی برداشت نہیں ہے، میں خود خاموش نہیں رہ سکتی، اور مجھے کسی اور کی خاموشی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ 2 دن سے میں پاگل ہو گئی ہوں۔ وہ بولتے بولتے رونے لگ گئی۔ اچھا یار، میری توبہ، اب ناراض ہوا بھی تو خاموش نہیں رہوں گا۔ میر زوار اس کے اس انداز پر فدا ہو گیا تھا۔ اور میری التجا اپنی جگہ موجود ہے، میری دوا کا انتظام تو کر دو اب۔ میر زوار دوا پر زور دے کر بولا۔ ابھی؟ نینا کا اس کی بات سن کر سانس اٹکنے لگا تھا۔ میر زوار سے تنہا ملاقات کے نام پر ہی اس کے ہاتھوں میں نمی پھوٹ پڑتی تھی۔ ابھی تو نہیں ہو سکتی، میری ڈیوٹی آف ہونے والی ہے، کل ملتے ہیں۔ نہیں نینا، ابھی کا مطلب ہے ابھی، اور میں ابھی اسی وقت تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ زوار، مجھ سے ضد مت کرے، میں نے کہہ دیا نا کہ میں ابھی نہیں آ سکتی۔ تم اگر نہیں آؤ گی تو میں ہاسپٹل آ جاؤں گا، اور اس کے بعد جو ہوگا اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر تمہارے لیے مشکلات ضرور پیدا ہو جائیں گی، اور میں وہ ہرگز نہیں چاہتا۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ تمہارا نام ہر خاص و عام کی زبان پر آئے۔ مجھے یہ گوارا نہیں ہے، اس لیے اگلے 1 گھنٹے میں مجھ سے ملو۔ میر زوار کا ٹھہرا ہوا لہجہ نینا کو بہت کچھ سمجھا گیا۔ اوکے زوار، میں کچھ دیر تک آپ کو بتاتی ہوں۔ نینا نے پیشانی پر آئی نمی کو ٹیشو پیپر سے صاف کیا، پھر کال ڈسکنیکٹ کر کے پریشانی کے انداز میں اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ ارے ارحان، بہت خوشی ہو رہی ہے تمہیں دیکھ کر۔ حنین اور تانیہ کو بھی لے آتے، کافی عرصے سے وہ لوگ بھی پاکستان نہیں آئے۔ رانیہ بھی ارحان سے مل کر بے حد خوش تھی۔ پھوپھو، اگلے مہینے تک ان سے بھی مل لیجیے گا۔ بابا، ماہین کے ایگزامز ختم ہوتے ہی چکر لگائیں گے، آپ فی الحال
بھتیجے کی محبت سے فیض یاب ہو جائیں۔ ارحان نے شرارتاً ان کو جواب دیا، کیوں نہیں میرے لاڈلے بھائی کے بیٹے ہو، تمہارے لیے تو میری محبت بھی خصوصی ہوتی ہے۔ اروما نے ارحان سے کہا، ارحان اب ہم چلتے ہیں، رات کافی دیر ہو گئی ہے، گھر پر سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ یوں بھی گاؤں پہنچ کر اماں بھی جلدی سو جاتی ہیں۔ اروما نے اجازت طلب نظروں سے رانیہ کو بھی دیکھا۔ ٹھیک ہے پھوپھو، اب ہم چلتے ہیں، گاؤں میں ہوں تو آتا جاتا رہوں گا، آپ سب بھی بڑی حویلی ضرور آئیے گا۔ ارحان نے اٹھتے ہوئے رانیہ سے کہا، ہاں بیٹا، میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ بڑی حویلی جاؤں گی، انتظار میں تھی کہ کوئی کراچی سے آ جائے تو پھر جاؤں۔ وہ سب باتیں کرتے ہوئے باہر تک آ چکے تھے۔ بس پھوپھو، پھر آپ لوگ کل ہی آ جائیں، کل کا لنچ سب ساتھ کریں گے۔ کیوں رومی، صحیح کہا نا؟ ارحان نے رانیہ کو دعوت دیتے ہوئے اروما کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جی جی، آپ سب آئیے گا، نینا تو یہاں نہیں ہے لیکن تحریم آپی آپ کو ضرور آنا ہے۔ اروما نے بمشکل اس کی ہاں میں ہاں ملائی، کیونکہ زعیم شاہ اس کے شانے پر دھرے ارحان کے ہاتھ کو ناگواری سے دیکھ رہا تھا اور اس کے تاثرات بھی خطرناک ہو رہے تھے۔ اروما نے پریشان سی نظر اس پر ڈالی، مگر زعیم شاہ نے بگڑے تاثرات کے ساتھ رخ پھیر لیا، جبکہ تحریم کو ارحان کی بے تکلفی مزہ دے گئی۔ اس کے دماغ میں جھماکا ہوا اور وہ مطمئن سی ہو کر مسکرا دی، کیونکہ اسے زعیم شاہ سے ہونے والی بے عزتی کا بدلہ چکانے کا راستہ مل گیا تھا۔ نینا میر زوار کے خاص بندے ساجد کی رہنمائی میں اس کے بنگلے تک پہنچ چکی تھی۔ ساجد اسے میر زوار کے بیڈ روم تک لے گیا اور دروازے پر چھوڑ کر واپس جانے کے لیے مڑا، مگر نینا دروازے کے باہر ساکت کھڑی رہی۔ نینا بی بی، نوک کر کے اندر چلے جائیں، سائیں بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نینا نے پلٹ کر ساجد کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر دھیرے سے دروازے پر نوک کیا۔ کم ان۔ میر زوار کی باروب آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور وہیں کھڑے رہ کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ میر زوار کا بیڈ روم یہ بیڈ روم میر ہاؤس میں موجود میر زوار کے بیڈ روم سے بھی زیادہ کشادہ اور اپنی مثال آپ تھا۔ ویلکم ہوم نینا۔ میر زوار اس کے اندر آنے پر دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھ کر اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے اندر لے آیا۔ نینا بھی جھجکتے ہوئے اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی۔ نینا، تم مجھ پر اعتبار کر کے یہاں آئی ہو، میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس نے نینا کو صوفے پر بٹھا کر سائڈ ٹیبل پر پڑی بیل کو پش کیا۔ نینا، میں زندگی میں بہت کم اتنا خوش ہوا ہوں۔ اماں اور بابا سائیں کے دور میں یا پھر آج میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ صوفے پر نینا کے برابر بیٹھا اس کے دونوں ہاتھ تھام کر آہستگی سے بولا۔ نینا کو دیکھ کر اس کی روشن ساحر آنکھوں کی چمک دگنی ہو گئی تھی۔ نینا نے ایک پل کے لیے نظر اٹھا کر اس کے خوشی سے بھرپور چہرے کو دیکھا، پھر اپنی نظریں سامنے پڑی ٹیبل پر جما دی۔ یہ سچ تھا کہ جب بھی کبھی میر زوار سے سامنا ہوا تھا، اس کے چہرے پر سختی اور تناؤ ہی ہوتا تھا۔ آج پہلی بار اس کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کے بھرپور رنگ نظر آ رہے تھے۔ نینا کو اس کی فیلنگز کے ساتھ کھیلنے کا احساس بڑی شدت سے ہونے لگا۔ نینا، کیا کچھ بولو گی بھی یا بس یوں ہی گم سم بیٹھی رہو گی؟ تمہاری چلتی زبان نے ہی تو میرے دل کو قابو کیا ہے، اب چپ رہ کر ستم تو مت کرو۔ نینا اپنے گلے پر ہاتھ رکھ کر بولی، مجھے پیاس لگی ہے۔ میر نے پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر بیڈ روم میں
فریج سے بوتل نکالی اور گلاس بھر کر لے آیا، تبھی ان کے دروازے پر بھی دستک ہوئی۔ ساجد اندر آ جاؤ۔ اس کا ملازم اس کے حکم پر اندر آ گیا۔ ساجد، آج میرے مرشد سائیں کھانے پہ آئے ہیں، تو زبردست کھانے کا انتظام کرو اور سب کچھ اسپیشل ہونا چاہیے۔ وہ نینا پر نظریں جمائے ہوئے اس سے بولا۔ حاضر سائیں، میر جاذب سائیں بھی آ چکے ہیں اور انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے میں نے۔ ساجد انہیں اطلاع دے کر چلا گیا تو نینا نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کوئی خواہش کرو اور میں اسے پورا نہ کروں؟ میر زوار نے اس کی ناک کو انگلی سے چھیڑا۔ تو پھر زوار ناراض کیوں ہوئے تھے مجھ سے؟ وہ میر کا ہاتھ جھٹک کر بولی۔ یار، پہلی بار تو کسی سے ناراض ہونے کا موقع ملا تھا تو میں کیسے گنوا دیتا، وگرنہ بس مجھے تو غصہ ہی آتا رہتا ہے۔ وہ دلچسپی سے نظریں اس پر جمائے دل فریب لہجے میں بولا۔ نینا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میر زوار اپنی جیب سے کچھ نکالتے ہوئے مخمور لہجے میں بولا۔ نینا کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ نینا، مجھے اب اس دنیا میں تم سے پیارا کوئی نہیں ہے۔ میرا سب کچھ تمہارے نام اور تم صرف میری بن جاؤ۔ تمہارے سر کی قسم، بہت خوش رکھوں گا تمہیں۔ دنیا کی ہر شے تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ میر زوار نے جذبوں سے بوجھل ہوتی آواز میں اپنی ماں کی گھڑی اسے پہنانے کے لیے اس کی کلائی تھامی۔ میر، ایک منٹ پلیز رکیں۔ نینا کو اس واچ پر زرتاج کی منہ دکھائی والی واچ کا گمان ہوا تو اس نے سرعت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے کبھی زرتاج کی واچ نہیں دیکھی تھی، پر کئی بار سن چکی تھی کہ اس میں یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور وہ کس قدر قیمتی ہے۔ پھر اس نے اس سے پوچھا، کیا یہ واچ زرتاج آنٹی کی ہے نا؟ ہاں ہاں نینا، اور اب سے اس پر تمہارا حق ہے۔ میر زوار نے گھڑی کو چوم کر دوبارہ اس کی کلائی تھامنی چاہی۔ مگر میر، میں اس کی حقدار نہیں ہوں ابھی۔ جب صحیح وقت آئے گا تب لے لوں گی، مگر ابھی نہیں لے سکتی۔ نینا بری طرح گھبرا چکی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ میر زوار کے چہرے کا رنگ یکدم بدلنے لگا۔ میر، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے بس سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ اب کیا سوچنا ہے نین؟ میں تمہیں چاہتا ہوں، تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تم میرے لیے یہاں تک آئی ہو، تو اب بھی سوچنے کی کوئی گنجائش رہتی ہے کیا؟ میر زوار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مگر میر، میں ابھی شادی نہیں کر سکتی، میرا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ میں چند سال سکون سے جاب کرنا چاہتی ہوں۔ نینا نے اٹکتے ہوئے بمشکل بہانہ بنایا تو میر زوار نے زبردست قہقہہ لگایا۔ میری جان، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مجھے شادی کے بعد بھی تمہاری جاب پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بلکہ میں تمہارے لیے ایک ہاسپٹل بنا دوں گا اور کل ہی اپنی زمین پر تمہارے ہاسپٹل کے لیے کام بھی شروع کروا دیتا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی جگہ پسند ہو تو بتا دو، میں وہ بھی خرید لوں گا۔ مگر نینا، شادی سے انکار کرنے کا سوچنا بھی مت۔ میر زوار اس کی باتیں سن کر ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے سختی سے نینا کی نازک کلائی تھامی اور اسے واچ پہنا کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ نینا اس کے سینے سے لگی اپنی نادانی میں کی گئی غلطی پر ماتم کر رہی تھی، مگر اب پچھتانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تم لوگ شاپنگ پر جا رہے تھے تو مجھے بھی بتا دیتے، میں بھی تم دونوں کے ساتھ چلتی تو تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جاتی۔ سارا دن گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں۔ تحریم اروما کے ڈریسز کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بیزاری سے بولی۔ تحریم، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ کراچی سے آئی ہوئی ہیں، ورنہ میں آپ سے ضرور پوچھتی۔
ارحان نے اچانک آ کر مجھ سے کہا کہ مجھے ضروری سامان لینا ہے، تو ہم دونوں شاپنگ پر چلے گئے۔ اروما ادھر ادھر دیکھتے تفصیلاً بولی۔ اس کی نظریں گھر میں زعیم شاہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ارحان نے کیا آرائی کی۔ زعیم بھائی تو یقیناً ابھی آفس میں ہوں گے۔ نہیں، وہ صبح سے اپنے روم میں ہے، آفس نہیں گئے، شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی۔ تحریم نے سرسری سے ان کو بتایا، مگر اس اروما کی رنگت متغیر ہو گئی۔ زعیم شاہ کی بیماری کا سن کر اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میں ان سے روم میں ہی مل کر آ جاتا ہوں، پھر ہم گھر چلتے ہیں۔ ارحان اروما سے یہ کہتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ اروما تم بھی ارحان کے ساتھ چلی جاتی، بیمار کا حال احوال بھی پوچھ لیتی۔ نہیں تحریم، مجھے غیر مرد کے روم میں جانا اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے نہیں گئی۔ ویسے انہیں ہوا کیا ہے؟ اروما نے صاف گوئی سے کہتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اچھا تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے کبھی میر زوار یا ارحان کے روم میں بھی نہیں جاتی ہوگی، وہ بھی تو تمہارے کزن ہی ہیں۔ تحریم آپی، وہ دونوں تو میرے بھائی کی طرح ہیں، ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اور وہاں جھجک محسوس نہیں ہوتی، مگر زعیم شاہ تو میرے کزن ہیں، پھر بھی میرے لیے غیر ہی تو ہیں۔ روما تحریم کے بگڑے ہوئے تیوروں سے خائف ہو گئی تھی۔ پھر تحریم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، مگر گلاس وال سے ارحان کو آتا دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ کیا تمہاری ملاقات ہو گئی اس سے؟ ہاں جی، ہو گئی ملاقات، مگر شاید صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں، موڈ خراب ہے ان کا۔ ارحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ تو کوئی نئی بات نہیں، نواب صاحب کا موڈ تو 24 گھنٹے ہی خراب رہتا ہے۔ تحریم تلخی سے بولی۔ اروما اٹھو بھائی، تم تو جم کر بیٹھ جاتی ہو، گھر نہیں چلنا کیا؟ ارحان نے اروما کا بازو پکڑ کر ہلایا، اور دوسری طرف زعیم شاہ نے یہ منظر دیکھ لیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد اس نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ اروما کی آمد کا سن کر روم سے باہر نکل آیا تھا۔ اسے اس رات ڈنر کے بعد ارحان کا اروما کے شانے پر ہاتھ رکھنا بھی ناگوار گزرا تھا۔ وہ اسی رات سے اروما سے کھنچا ہوا تھا۔ کتنے ہی دن اس کی خاموش ناراضگی میں گزر گئے تھے، لیکن آج وہ خود ساختہ ناراضگی بھلا کر آیا تھا، مگر اس منظر نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ وہ کوریڈور میں رک کر انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا، مگر اروما کے سامنے نہیں آیا۔ میر زوار اور نینا ڈائننگ روم میں داخل ہوئے تو انہیں دیکھ کر میر جاذب اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ متحیر آنکھوں سے میر زوار کے ہاتھ میں دبا نینا کا ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ میر جاذب، میں تمہاری حیرت کو ختم کر دیتا ہوں، میں اور نینا بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔ میر زوار چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے بتایا۔ اوہو، نوبت تو یہاں تک پہنچ گئی، مگر یہ سب ہوا کیسے اور کب ہوا؟ میر جاذب خود کو کمپوز کر کے شرارت سے بولا۔ نینا نے گھبرا کر اسے دیکھا کہ کہیں میر جاذب نے اسے بتا دیا تو کیا ہوگا، یہی سوچ کر اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ بس یار، نصیب میں تھا، اس لیے سب کچھ خود بخود ہی ہوتا چلا گیا۔ خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب یہ آنکھوں سے دل میں اتری اور دل سے روح تک سما گئی۔ اب میرے اندر ہر طرف ایک ہی نام گونجتا ہے، اور یہ محترمہ میرے دل پر قابض ہو چکی ہے۔ میر زوار جذب کے عالم میں بولا جا رہا تھا، اور نینا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میر، تم نے شارٹ نوٹس پر مجھے یہاں بلایا تو میں پریشان ہو گیا کہ نہ جانے کیا بات ہو گئی، کیونکہ تمہاری طرف سے تو ہر دم دھڑکے ہی لگے رہتے ہیں، مگر یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی نکلا بھائی۔ اس کی باتیں سن کر نینا کی پلکیں جھک گئیں۔
اے لڑکی، ہر پل چہکتی رہتی ہو، پھر آج کیوں منہ لٹکائے بیٹھی ہو؟ تم بھی تو کچھ بولو۔ تم دونوں کی پریم کہانی تمہارے منہ سے سننے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ میر جاذب نے نینا کو گمسم دیکھا تو ٹوکا، کچھ نہیں، میں سوچ رہی ہوں کہ کتاب چھپوا لوں، پھر تمہیں گفٹ کر دوں اپنی کہانی کی، پھر تم پڑھ کے بتانا کہ کیسی لگی۔ نینا نے اپنی سوچوں کو مصنوعی مسکراہٹ میں چھپا کر دھیرے سے اسے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ تم دونوں کی سپر ہٹ لو سٹوری ہوگی۔ اس کی بات پر میر زوار نے زور سے کہا لگایا، اچھا میر جاذب، اب مجھے نکلنا ہوگا، تم جا رہے ہو تو نینا کو بھی گھر ڈراپ کر دینا۔ میر زوار اٹھتے ہوئے بولا، تم بے فکر رہو، اب تو یہ ہماری خاص ذمہ داری بن گئی ہے۔ نینا تم اس کے ساتھ جاؤ، میں رات کو فری ہو کر تم سے بات کروں گا۔ نینا نے اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا، پھر اس نے نینا کا گال تھپکا اور اسے لیے کار پورچ تک آیا۔ وہ ان دونوں کے روانہ ہونے تک پورچ میں ہی کھڑا رہا، پھر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ میر سوار کے گھر سے نکلتے ہی میر جاذب اس سے بولا، نینا ڈیئر، مان گیا تمہیں یار، تم بھی اپنے نام کی ایک نکلی۔ 1 مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی اس جن کو قابو کر لیا تم نے۔ تمہیں کیا بتاؤں یار، کتنی لڑکیاں اس کے چکر میں پڑی اور خوار ہو کر چلی گئیں۔ آخر تم نے کون سی اسے گیدڑ سنگی سنگھائی ہے اسے؟ میر جاذب اپنی دھن میں نینا کی خاموشی ہی محسوس نہیں کر سکا۔ میر، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں نے ان کی نظر میں اپنے لیے پسندیدگی محسوس کی ہے، مگر تم نے میری بات کا یقین ہی نہیں کیا۔ بات کرتے ہوئے اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا اٹک رہا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ تم اتنی شیور ہو، ورنہ شرط کیوں لگاتا میں؟ خیر، اسی بہانے سے ہی اس سرکش گھوڑے نے شادی کا نام تو لیا، اب اس کی شادی کے بعد میری لائن بھی کلیئر ہو جائے گی۔ میر جاذب شوخ لہجے میں بولا، جیزی، میں نے مذاق میں شرط لگا لی اور جیت بھی گئی، مگر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، کیونکہ وہ حد سے زیادہ سیریس ہو چکے ہیں۔ میں ان کا پاگل پن مزید نہیں سہ سکتی۔ انہوں نے زرتاج آنٹی کی قیمتی واچ بھی مجھے پہنا دی۔ نینا نے اپنا ہاتھ آگے کر کے اسے دکھایا۔ میر جاذب نے اس کی کلائی میں بندی واچ کو دیکھا۔ پلیز جیسی مجھے بچا لو ان سے، میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس بات کو لے کر میں بھی حیران ہوا تھا، پھر یہ سوچ کر خاموش رہا کہ شاید تم بھی میر زوار میں دلچسپی لے رہی ہو اور تم بھی خوش ہو۔ میر جاذب اس کی باتیں سن کر اپنی دل کی بات زبان پر لے آیا، نہیں جیسی، کسی طرح انہیں سمجھاؤ پلیز، مجھے میر زوار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور مجھ سے اب برداشت بھی نہیں ہو رہا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مگر میں اس غلطی کو اپنی زندگی کا روگ نہیں بنانا چاہتی۔ بات کرتے ہوئے وہ انتہائی خوف زدہ لگ رہی تھی۔ دیکھو نینا، میرا مشورہ یہی ہے کہ تم اب خاموش رہو اور اپنا مائنڈ میک اپ کر لو، کیونکہ اب وہی ہوگا جو میر زوار چاہے گا، کیونکہ میرے اور تمہارے چاہنے اور نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ الٹا تم مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ میر جاذب اسے سمجھا رہا تھا، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو جیسی، میں اس انسان سے شادی کیسے کر سکتی ہوں جس کا لائف سٹائل بھی مجھے پسند نہیں؟ وہ بہت مشکل انسان ہے، میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ نینا کی اب بے بسی اب انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ نینا، یہ کھیل تم نے شروع کیا تھا اور اب ختم بھی تم نے ہی کرنا ہے۔ اگر تمہیں سے شادی نہیں کرنی ہے اور اپنی جان بھی عزیز نہیں ہے تو تم خود جا کر اسے سب کچھ سچ بتا دو۔ مگر میرا نہیں خیال کہ وہ یہ سچ سننے کے بعد تمہیں زندہ چھوڑے گا، جبکہ دوسری صورت میں خاموشی سے سمجھوتا کر لو۔ شرط والی بات ہمیشہ میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گی۔
یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میر جاذب اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا، مگر نینا کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔